بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، اور اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو جو صورتحال ہے اسلام آباد کی اس سے آگاہ کریں گے کہ آخر تحریک انصاف کا دھرنا کہیں، لانگ مارچ کہیں، احتجاج کہیں، ناکام کیوں ہوا. جو دعوے کیے جا رہے تھے، جو وعدے کیے جا رہے تھے، جو نعرے مارے جا رہے تھے کہ تحریک انصاف کے کارکن یہاں پر آئیں گے، بیٹھیں گے، دھرنا ہوگا، اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو رہا نہ کر دیا جائے. اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس نہیں ہو جاتی اور چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس نہیں ہو جاتا. یہ وہ دعوے تھے، یہ وہ ڈیمانڈ تھیں جو تحریک انصاف کے علی مین گنڈا پور صاحب، بشرا بی بی صاحبہ اور باقی جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ لے کے نکلی تھی. پشاور سے کال تھی پورے پاکستان کی، پنجاب سے لوگ آئیں گے، بلوچستان سے لوگ آئیں گے اور باقی شہروں سے لوگ آئیں گے، لیکن کے پی کا قافلہ یہاں تک پہنچا اور بالآخر ڈی چوک تک ہاتھ لگا کے پھر واپس پش کر دیا گیا. اس کی وجہ کیا بنی کہ 37 افغان باشندے جو ہے اس احتجاج سے پکڑے جاتے ہیں اور 176 سیکورٹی اہلکار وہ زخمی ہوتے ہیں. 3 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے، 1 پولیس اہلکار شہید ہو گیا. پولیس وین جو ہے وہ تباہ کر دی گئیں، جو پرنسز وین تھی وہ جلا دی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، کیا میرا بھی کوئی حق ہے؟ کیا جو اربوں روپے کے کاروباری بلیو ایریا کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مہنگا کاروباری مرکز ہے اسلام آباد کا، وہ 3 دن بند رہا. اسلام آباد کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں جو ہیں وہ 3 دن تک بند رہیں اور کوئی کاروبار نہیں ہو سکا. کاروبار زندگی معطل رہا، شہریوں کی زندگی معطل رہی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب آج ہم نے دعوت دی ہے اس اپنے پوڈ کاسٹ میں اس ملک کے سینئر صحافی اور سابق صدر نیشنل پریس کلب افضل بٹ صاحب، جو 3 دن اس دھرنے میں رہے، اس احتجاج میں رہے اور اس کو کور کرتے رہے. آئی وٹنس آپ کہہ لیں، عینی شاہد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اس دھرنے میں، کیا ہوتا رہا. کہ ہم نے سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، آپ نے بھی دیکھی کہ لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے کارکن فائر کر رہے ہیں پولیس پر. گن جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ فائر کر رہے ہوتے ہیں اور باقی جو اسلحہ ہے وہ بھی ان کے قبضہ سے نکلتا ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وائلنس کیوں ہوا؟ اور کیا کوئی بیچ کا رستہ نہیں تھا کہ حکومت انہیں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں، آپ فلاں جگہ بیٹھ جائیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. پریزیڈنٹ بیلاروس آئے ہوئے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف کیوں نہیں مانی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کا لیڈر کون ہے؟ اسے لیڈ کون کر رہا ہے؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں تحریک انصاف کو، ان کی مرضی چلے گی، یا علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پشاور سے اپنا ماب لے کے آتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے؟ اور بالآخر ان دونوں کو بھی وہاں سے فرار ہونا پڑا. بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ 3 دن رہے اس احتجاج میں اور آپ دیکھتے رہے کیا ہوتا رہا، کیسے یہ جو تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد میں داخل ہوئے، کیسے رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے اور کس طرح جو ہے پھر آپریشن کلین اپ کیا گیا کہ یہ سارے لوگ وہاں سے بھاگے اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی بھاگنا پڑا وہاں سے، گنڈا پور صاحب کو بھی بھاگنا پڑا، اور پھر انہوں نے جا کے منصیرہ میں پریس کانفرنس کی کہ ہم دوبارہ آئیں گے اور ہم ستیہ ناز کر دیں گے، ہم قبضہ کر لیں گے. کیا ہوا بٹ صاحب؟ دیکھیں، ایک تو بہت شکریہ بلوچ صاحب بات چیت کا موقع دینے کا. دوسرا دیکھیں، میں دو باتیں کلیئر کر لیں. ایک تو بہت افسوسناک شہادتیں ہیں، وہ جو رینجر کے لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی کے باپ ہوگا، کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ریلیشن ہوگا. جو 2 پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے، ان کے خاندان کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں ہیں اور ان کے کلیگ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. دوسری طرف جو یہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے، وہ بھی پاکستانی ہیں. جتنے مارے گئے ہیں یہ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلے گئے ہیں. اب ان کی لاشوں پہ سیاست کا ایک کاروبار چل رہا ہے. ویسے لاشیں کوئی ملی کو نہیں ویسے کہیں سے؟ مجھے نہیں نظر آئیں. میں پیمز بھی گیا تھا، پولی کلینک میں گیا اور مختلف میں نے ہاسپٹل بھی چیک کیے، لاشیں کہاں تھیں؟ کہاں سے لے کے پھر کون لے گیا؟ جو پی ٹی آئی نے میرا خیال 8 لوگوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے کہ یہ ہمارے 8 لوگ شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جو سوشل میڈیا کچھ تو دعویٰ 100 کا کر رہے ہیں، کوئی 200 کر رہے ہیں. میں نے ان سے 400 بھی کر رہے ہیں، جڑا ہے، 400 بھی کر رہے ہیں.
استغفر اللہ. اچھا 400 والے لوگ بھی ہیں. اچھا میں نے تو کوئی دیکھا نہیں ہے, سنا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی نے جو 8 لوگ دیے ہیں, دیکھیں یہ سب سے سنجیدہ یہ معاملہ ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے محسن نقوی صاحب کی ایز انٹیریئر منسٹر کہ وہ بلائیں پی ٹی آئی کو, انہیں بلائیں کہ انہیں کہ بھائی لائیں کون سا بندہ ہے جو آپ کا شہید ہوا ہے. وہ بندے لے کر آئے جو اسے اسپتال لے کر گئے تھے. اسپتال میں گئے تو اٹینڈ کیا ہوگا, جی اسپتال میں CCTV فوٹیج بھی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ اس کلیم کو یا یہ جو کمپین چل رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ود فیکٹس آئے. آج گنڈا پور کو چاہیے تھا کہ وہاں ان لوگوں کے نام لیتے جی کہ بھائی یہ فلاں بندہ ہے, آپ پتہ کر لیں, پروف دیتے کہ یہ مانسیرا کا رہنے والا تھا, یہ ایبٹ آباد کا رہنے والا تھا, یہ پشاور کا رہنے والا تھا, یہ ڈی جی خان کا رہنے والا تھا, یہ لوگ ہوئے ہیں. تو تاکہ یہ سیاست نہ ہو. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے تو کوئی نیئرسٹ ہاسپٹل جاتا ہے, پولی کلینک تھا, پیمز تھا, کوئی اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہاں جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو جاتے ہیں نا. دیکھیں نا, کوئی بندہ جس کو گولی لگی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو لوگ اٹھا کر لے کے گئے ہوں گے, کسی اسپتال میں لے کر گئے ہوں گے. تو میرا اپنا خیال ہے جی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ان باتوں پہ ان کی زیادہ ذمہ داری ہے اس کی کلیریفیکیشن کرنا. کہ الزام کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ آ رہا ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو رینجر کے لوگ مارے گئے ہیں بھائی وہ پاکستانی ہیں, جو پولیس کے شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی ہیں. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے گئے ہیں انہیں پاکستانی سمجھے. یہ ایک افسوسناک واقعہ, اس سے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں, میں دونوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لاشوں پہ سیاست کرنا تو آسان کھیل ہے نا, یہ تو آپ کو لاشیں چاہیے. میں اس وقت جو آپ نے پوچھا میں وٹنس تھا, میں بلوچ صاحب جو پہلے لوگ ڈی چوک میں پہنچے ہیں نا, میں وہاں موجود تھا, ٹھیک ہے, صبح سے موجود تھا. وہ تو لوگ آنکھوں میں ایک خواب لے کر آئے ہوں گے نا کہ بھائی ہم پی ٹی آئی کے لیے جا رہے ہیں, خان صاحب کی کال پہ آئے ہیں, حکومت آئے گی, بچوں کو روزگار ملے گا, صحت ملے گی, تعلیم ملے گا. میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں پی ٹی آئی اگر یہ کہتی ہے لوگ شہید ہوئے تو وہ مجرم بھی ہے. کیا اپنے ساتھ اپنے وہ جو بیٹے بیٹیاں لائے تھے, بھائی لائے تھے, ان کو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بٹھایا ہوا تھا, انہیں بار بار فون کر رہے تھے کہ بیٹا باہر نہیں جانا. ایک آدھا بندہ لے کر آیا تھا, باقی تو لے کر بھی نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, جو لوگ گئے یقین کریں کہ ان میں سے اگر ان کا کوئی عزیز ہوتا تھا یہ کسی کو جان نہ دیتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے رینجر کھڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو فائر کھولے, ان پہ لاٹھی چارج کرے. جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل کا کوئی اثر نہیں مجھے لگا. ہم نے فوٹو بھی دیکھی, لوگ بھی دیکھتے رہے, ہم بھی دیکھتے رہے کہ انہیں کوئی اثر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو دونوں کو سیریس لینا چاہیے. اگر نہیں لیتے تو پاکستان کے عوام کو سیریس لینا چاہیے کہ بھائی کیا ہمارے بچے کسی سیاسی جماعت کے ورکر ہوں, مارے جائیں تو وہ صرف اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں. حکومت جو بھی ہو, ہمارا بچہ مارا جائے تو وہ مذاق اڑائے. اس لیے اس معاملے کو دونوں کو سنجیدگی سے. بٹ صاحب دیکھیں نا, 37 افغان باشندے پکڑے جاتے ہیں, ان کی جو شناخت ہوئی ہے وہ 37 لوگوں کی جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے افغانستان سے. وہ کیا کرنے آئے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں یا انہیں لایا گیا تھا؟ اور آپ کو یاد ہوگا بٹ صاحب کہ جب گنڈا پور صاحب پہلے ڈی چوک آئے تھے ایک قافلہ لے کے اور خود غائب ہو گئے, اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لیڈرشپ کہاں ہے, گنڈا پور صاحب کیوں غائب ہے, اور آج بھی اس سبب بھی انہوں نے گنڈا پور صاحب کو اترنے نہیں دیا کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے. تو جو لوگ پکڑے گئے اس وقت بھی انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں 2000 جو ہے وہ دہاڑی پہ لے کے آئے تھے. کسی نے کہا جی مجھے 1500 روپے دینے تھے, وہ بھی نہیں دیے. کسی نے کہا مجھے 5000 دینے تھے, وہ بھی نہیں دیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے یا جو ہے وہ آپ کو کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی ملک فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو مختلف لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ٹرینڈ لوگ ہوں, چاہے وہ افغان باشندے ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, وہ ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں بلوچ صاحب, ہمیں اپنے تھوڑا سا جو ہمارا پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے نا, اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو ایک کسی بھی علاقے کا جو کونسلر ہوتا ہے اس کا اپنے ووٹر کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, وہ اس کا دکھ درد کا ساتھی ہوتا ہے. جی, ایم پی اس دکھ درد کا ساتھی ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دیہڑی پہ نہیں جانا تو ہو سکتا ہے چند لوگ ایسے بھی آئے ہوں,
لیکن وہ لوگ چند لوگ ایسے تھے جو واقعی پی ٹی آئی کے لیے خان کے عاشق تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ آئے تھے, ایسے لوگ بھی ہوں گے. تو اس لیے لیکن جو افغان پسندوں والی بات آپ نے کی, ایک تو اس کو حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ یہ سر لسٹ میرے پاس پڑی ہے, یہ دیکھیں یہ لسٹ میں پڑی ہے, اور یہ افغان باشندوں کے نام ہیں سارے اس لسٹ میں کہ جو پکڑے گئے ہیں. ابھی لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ملوچ صاحب, اس میں یہ لسٹ ہے نا, ہاں محمد افضل جی, محمد افضل بھائی, ان سب لوگوں کو بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پر قوم کو بریف کرنا چاہیے وزیر داخلہ کو. ہاں یہ فلاں بندہ ہے, اس سے فلاں ایم پی اے لے کر آیا تھا, فلاں ایم این اے لے کر آیا تھا, یہ کہاں رہتا ہے, کیسے رہتا ہے, جو لے کر آیا تھا اس غریب کو. یہ تو چلو افغانستان سے مزدوری کے لیے آیا ہوگا نا, ادھر بھی مزدوری سمجھ کے چلو آ گیا. جو بندہ اس کو مس یوز کر رہا ہے, جو پاورفل ہے, جو اپنے علاقے کا ایم پی ایم این اے, اس کے خلاف پرچہ دینا. کیا آپ نے ایک اللیگل جو پاکستان کا امیگرینٹ ہے اس کو کیسے بنا دی, اس کو کیسے لے کر آئے, کس مقصد کے لے کر آئیے, تو تب جب سلسلہ رکے گا. ادروائز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں 50,000 40,000 30,000 لوگ جا رہے ہیں, وہاں اگر 500 700,000 گاڑیوں میں بھر کے یہ بھی لے جائیں گے تو کون سا پکڑے جائیں گے. لیکن یہ تو معاملہ اس وقت سامنے آیا کہ جب اگر سنجانی میں ہو جاتا یہ معاملہ تو کس نے پکڑا جانا تھا, پھر بھلے 10,000 افغانی لے آتے. تو یہ تو اس وقت پکڑے گئے. تو لیکن اس لیے گورنمنٹ شاید اس کو ایزی سمجھ رہی ہو. یہ دیکھیں افغانستان میں بھی آپ نے یہ میسج دینا کہ آپ کے یہ لوگ کیوں پکڑے گئے ہیں, کس ایکٹیویٹی کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید انہوں نے ویسے ہی پکڑ لیا. تو اس لیے اس معاملے کو بھی حکومت کو سنجیدگی سے لینا. بٹ صاحب دیکھیں پہلے بھی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ آئے, اور آپ کو سنجانی جلسہ یاد ہوگا کہ میں 2 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے وہ عمران خان کو باہر نکالوں گا. غالباً 2-2.5 مہینے تو ہو گئے ہیں اس کو. پھر وہ آئے یہاں پہ تحریک انصاف کے کارکن لے کے, اور خود کے پی ہاؤس چلے گئے, اور پھر انہوں نے ایک لمبی کہانی سنائی کہ میں چھپا رہا, پھر پیدل چلا, اور پھر جا کے پتہ نہیں کہاں سے. تو اس وقت بھی کارکنوں نے کہا جی کہ کیوں آپ جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے. اب پھر جو ہے وہ کہا کہ جی فائنل کال ہے, پورے پاکستان کو ایک میسیج تھا کہ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ یہ فائنل کال کیا ہو سکتی ہے, کہ اب تو پھر گیا 126 دن, نو اور نیور, اب یا کبھی نہیں. یہ تو وہ کہتے تھے نا, یہ ڈو اور ڈائی والی کیفیت ہے. تو پھر کہاں گی وہ کیفیت ڈو اور ڈائی والی, کیوں انہیں پھر پیچھے ہٹنا پڑا, کون پھر ان پہ اعتماد کرے گا بٹ صاحب. اور پھر دوسرا یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ تحریک انصاف کو لیڈ کون کر رہا ہے. کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اب انٹر ہوئی ہیں, انہوں نے اپنی انٹری ڈالی ہے کہ وہ لیڈ کریں گی, علی گنڈا پور صاحب لیڈ کریں گے. اور پھر مزے کی بات ہے بٹ صاحب, آپ خود موجود تھے وہاں پہ, کہ کیا آپ کو کوئی نظر آیا, کوئی بیرسٹر گور علی خان صاحب وہاں پہ گئے ہوں, شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کو نظر آئے ہوں, یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ وہاں پہنچے ہوں, یا باقی جو تحریک انصاف کے لیڈرشپ ہے کوئی نظر آئی ہو آپ کو؟ ایک تو بلوچ صاحب آپ کا یہ پہلا کوشچن ہے کہ تحریک انصاف کو لیڈ کون کر رہا ہے اور لیڈرشپ کو. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو ماضی سے بھی جڑا ہوا ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے. اب یہ ہے کہ پریکٹیکل بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں. اچھا, کہ اگر وہ اعلان کرتی ہیں کہ اس کس ایم پی کو ٹکٹ ملنا ہے, کس کو نہیں ملنا, اور سب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب مان گیا سنجانی کا, بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ادھر ہی جانا تھا. اٹ مینس کہ اس کا فیصلہ چل رہا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب مریم نواز شریف کو قیادت سونپی گئی تو شاہد خاقان بھائی صاحب آپ کو نظر آئے تھے؟ جو نثار علی خان صاحب نظر آئے تھے؟ تو یہاں بھی یہ چیز ہے کہ جو لوگ ایک عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور کوئی آگے پارٹی ہائی جیک کر لے, اور میں تو ظاہر یہاں پارٹیاں جتنی بھی ہیں نا وہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, خاندان کے نام پہ رجسٹریشن ہے ان کی. ٹھیک ہے کہ نون لیگ میں جو ہوگا وہ شریف خاندان سے ہوگا, پیپل پارٹی میں جو ہوگا زرداری خاندان سے ہوگا. ادھر سے بھی لوگ کہتے تھے, خان صاحب کا ایک نعرہ تھا کہ دیکھیں جی یہ موروثی سیاست ہے, یہ خاندانی پارٹیاں ہیں. تو اب خان صاحب کو جب موقع آیا ہے, کیونکہ پہلے وہ کس کو پارٹی کس کو سپرد کرنی تھی انہوں نے, جب موقع آیا ہے تو وہ قیادت بشرا بی بی ہی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ لوگ اب نظر کیوں نہیں آئے کہ اگر ڈی چوک تک گنڈا پور نہیں پہنچ سکے, ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکے, کل اگر بشرا بی بی کی کال پہ یہ سارا کام ادھر ہو جاتا تو پھر تو پریکٹیکل لیڈر کس نے ہونا تھا اس پی ٹی آئی کا, متبادل قیادت کس نے ہونا تھا. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے نا وہ کے پی کے کی لیڈرشپ نے کیا ہے. اچھا, کہ پش بھی کیا,
और जो है वो आए भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं रात जब गया हूँ, जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोग भाग रहे थे और हम वहाँ पहुँचे। मैंने वहाँ कोई घंटा एक गुजारा। अब हम थे कहाँ, कुलसूम नवाज अस्पताल के इस के सामने। इसके पीछे कोई लोग नहीं थे पीटीआई के। आगे कितने को लाख जा सकते हैं, कितने हज़ार जा सकते हैं, अगर आप उसको डी चौक तक भी ले जाएं, अगर आप कैलकुलेशन में जाएं। मेरा अंदाज़ा यह है कि देखें पीछे से तो इतलात थी कि 50,000 है, 40,000 है, लाख है, लेकिन जो ही बीबी ने इधर का रुख किया है ना, तो ज़ाहिर है कि एमपीए अपने लड़के से जितनी गाड़ियां लेकर आए थे, उन्होंने अपने बंदे की ड्यूटी लगाई हुई थी, एमएनए की लगी हुई थी, उन्होंने अपने बंदे को कॉल की होगी, काम ख़त्म हो गया, निकल जाए। क्योंकि बीपी जब ये एक्शन, अगर यहाँ 5-10 हज़ार बंदा भी होता तो रात एक्शन नहीं हो सकता था। अच्छा, एक्शन उन्होंने बड़ा कैलकुलेट टाइम पे किया कि उस वक्त मैं मसलन मेरे यहाँ इधर से ही मैंने जहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ, पहले वीडियो जर्नलिस्ट को भेजा कि जाओ यार मुझे क्लिप बना के लेके जाओ। वो आगे, मैंने कहा क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब जो हैं वो कुलसूम नवाज अस्पताल के बाहर हैं गाड़ी में, और उसके आगे लोग हैं, पीछे कोई भी नहीं है। आई वॉज शॉक्ड कि यार लाख बंदा था, लाख नहीं होगा 50, लेकिन क्राउड तो था जब भी चले हैं। मैं गया तो मैं देख के हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शुरू हो गया, मैं समझ गया कि उन्होंने अब देख लिया है कि मोस्टली लोग यहाँ रेस्ट करने के लिए घरों में चले गए हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि किसी का रिश्तेदार होगा, किसी का अजीज़ होगा, जो लोग मिलने के लिए भी आए होते हैं ना, जब हमारे भी इजलास होते हैं, हम दूसरे शहर में जाएं तो लोग चल लेते हैं, चलो मुफ्त का किराया है, साथ साथ रिश्तेदारियाँ मुझे मालूम है, ऐसा भी मामला होता है। तो मोस्टली लोगों की यहाँ रिश्तेदारियाँ होंगी, यहाँ तो वो चले गए होंगे कि अब चलते हैं और सुबह आ जाएंगे, धरना जारी रहना है। तो बहुत लिमिटेड तादाद रह गई थी। ठीक है। और उस वक्त फिर ये ऑपरेशन हुआ। ठीक है। तो भट्ट साहब अब क्या कोई वे फॉरवर्ड नज़र आता है आपको इस सियासत में, जो वायलेंस इतना आ गया है कि आपने पहले भी बड़ी तरीकें देखी हैं, पीपल पार्टी जलसे करती रहती है, नून लीग जो है वो जलसे करती रहती है, तो तहरीक इंसाफ भी जलसे कर रही है। कोई देखें इसमें मैं समझता हूँ कि देखें कल रात तक तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए गवर्नमेंट बेताब थी, एक रात पहले तक। अडियाला का दरवाज़ा भी रात को खोल दिया, ठीक है। अगर वो बात आगे चलती तो चलती रहनी थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट, एक तो तय है ना कि डील चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की, ठीक है, वो माने ना माने, अब तो मानना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। इस गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि ये डील किसी तरह से नाकाम हो, क्योंकि जब ये डील फाइनल होनी है ना, फिर इनका काउंटडाउन शुरू होना है। ये पाकिस्तान में माजी में खान साहब के साथ भी यही हुआ था, ठीक है। एक तो पीटीआई को ये कामयाबी फॉर द टाइम भी मिल गई है कि मुझे लगता यह है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत रुक जाएगी, क्योंकि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, उस वक्त जब किसी दूसरे मुल्क का वो सदर यहाँ आया हो तो वो भी अपना रोल प्ले किया होगा उन्होंने कि आप भी डी चौक ना जाएं, संजानी बैठ जाएं, खान साहब को बनाया होगा, ठीक है। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो जाहिर है कि अगर उन्होंने भी मना किया था और उनसे बातचीत भी हो रही थी, और उसके बदले में दोनों तरफ से सीबीएम भी चल रहे थे, वो भी रिलैक्सेशन दे रहे थे, ये भी रिलैक्सेशन दे रहे थे। देखे ना पीटीआई ने गुज़श्ता 3 महीने में तो कोई नारा नहीं मारा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हमारी सीक्रेट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, ठीक है। तो आज कुछ लोगों ने ये क्योंकि दोबारा ये काम किया है, जो अब अपने आप को समझते हैं कि हम डिजिटल मीडिया पे यूट्यूब के नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने टारगेट किया कि पीटीआई की क़यादत ने अभी भी नहीं किया। लेकिन हुकूमत की जो ख्वाहिश थी, मुझे लगता है कि इसमें एक अब डेड लॉक ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि जब आपके मुज़ाकरात तो हो रहे होते हैं ना, तो फिर आप किसी को मसल नहीं दिखा सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि एक इनका हुआ है। अब लेकिन देखें भट्ट साहब, जो भी सूरत है ये कितना नुकसानदेह है मुल्क के लिए, मुल्क की साख के लिए, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके, जिन ताजरों का कारोबार जो है वो मुतासर हुआ, जो शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, निजी इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।